الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسق والعصيان وأولئك هم الراشدون صدق الله. أما بعد بعد توحید کی مت والوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء کرام کے چاہنے والوں، غوث و خواجہ رضا کے دیوانوں، یہ مہینہ ذوالحجہ شریف کا مہینہ ہے. یہ ایسا برکت والا مہینہ ہے، ایسا پاک صاف مہینہ ہے. اس مہینے میں 3 دن ایام تشریق کے دن آتے ہیں، جس میں حجاج کرام آج کے دن مینا میں رمی جمرات میں شیطان کو کنکر مار رہے ہوں گے. تو آج بھی خانہ کعبہ میں ذکر و اذکار گونج رہی ہوگی، تکبیرات کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی. تو تکبیر تشریق تمام دنیا کے لوگوں کو بتانا ہے، دکھانا ہے کہ تکبیر صرف بڑائی اللہ کی بڑائی اور عاجزی، ہم اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حج کے موقع میں اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے، تکبیرات بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا. وہ تکبیرات یہ تھے: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ وللہ الحمد. ان تکبیرات کو پڑھنا شروع کیا، اتنی بلند آواز سے پڑھی کہ تمام لوگ جو باہر تھے انہوں نے بھی آواز کو سنی، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا اور آوازیں اتنی تیز ہو گئی، پوری آوازیں گونجنے لگی. تو حضرات گرامی، یہ وہ تکبیرات ہیں جب کوئی قربانی کا جانور کے قریب قربانی بھی کرے گا تکبیرات پڑھنے پڑیں گے. ہر اچھے کام جو جماعت سے نمازیں پڑھی جاتی ہے، جماعت کے بعد تکبیرات پڑھنا واجب ہے. یہ 3 دن تکبیرات کے دن تھے، اچھے اعمال کرنے کے دن تھے. لیکن افسوس کی بات ہے، جو 3 دن اللہ کا ذکر کرنے کے دن تھے، تکبیرات پڑھنے کے دن تھے، لیکن شیطان نے ایسا جال بچھایا، شیطان نے ایسی چال چلی کہ جو اہل ایمان تکبیرات پڑھنے والے تھے، 3 دن رب کا ذکر کرنے والے تھے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے تھے اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے تھے، ڈھول تاشے میں لگ گئے، بازے تاشے میں لگ گئے، بم پھٹاکوں میں لگ گئے. یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے. ہر اچھے موقع میں شیطان اپنے جال کو بچھا کے رکھتا ہے. کون سا اچھا موقع آئے گا، میں اپنے جال کو پھینکوں گا، میرے جال میں پھنسنے والے جاہل لوگ میرے جال میں آ کر پھنس جائیں گے. حضرات گرامی، یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ذکر و اذکار کے لیے حجاج کرام خانہ کعبے میں کوئی طواف کر رہا ہوگا، کوئی جو ہے صفا مروہ کی صحیح کر رہا ہوگا، کوئی رب کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہا ہوگا، کوئی روضہ رسول میں حاضری دے کر حضر رسول کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر رہا ہوگا. لیکن افسوس کہ ہم لوگ کتنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ہمیں سمجھ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. ایمان والو، ہرگز شیطان کے راستے پہ مت چلو. ومن یتبع الشیطان، اور جو شیطان کے راستے میں چلتا ہے، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، جو شیطان کے راستے میں چلتا ہے. ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر،
جو شیطان کے راستے میں چلتا ہے، شیطان ہر برائی کا اور بے حیائی کا اسے حکم دیتا ہے۔ مجھے بتائیں کیا کھڑے بازیوں میں کتنے برائی ہوئی، کتنے گناہ ہوئے، کتنے لوگ شراب نوشی کیے، کتنے لوگ تماش بین بنے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سب شیطان کے راستے ہیں، راستے بہت سارے ہیں، لیکن جو راستہ آپ کو منزل مقصود تک پہنچائے گا، جو راستہ رب کی بارگاہ تک پہنچائے گا، جو راستہ آپ کو جنت میں لے کر کے جائے گا، اور راستہ یہ راستہ نہیں ہے جو باجے تاشے کا راستہ ہے، یہ مشرکین کا راستہ ہے، یہ اللہ کے نافرمانوں کا راستہ ہے، یہ نبی کے گستاخوں کا راستہ ہے، یہ راستہ ایمان والوں کا نہیں ہے۔ ہم نمازوں میں دعائیں کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھی راہ میں چلا۔ تو سیدھی راہ کون سی راہ سیدھی راہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ہم نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت بنا دی ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور کفر اور فسق، اللہ کے نافرمانی گناہ کو تمہاری نظروں میں ناپسندہ بنا دیا ہے۔ اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ راہ یافتہ ہیں۔ یہ باتیں آئی تھی صحابہ کرام کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی دی، کہا یہ صحابہ کرام کا ایمان اتنا محبوب ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت کو ڈالا ہے، انہیں ایمان بہت محبوب ہے، اور ان کے دلوں میں ایمان کی زینت ہے، اور کفر کرنے کو، رب کی نافرمانی کرنے کو، گناہ کرنے کو ان کی نظروں میں ناپسندہ بنا دیا ہے۔ یہی لوگ راہ یافتہ ہیں۔ وہ صحابہ کرام کے ایمان کا کیا کہنے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا واقعہ، تو صحابہ کرام کا ایمان کامل ایمان، صحابہ کرام کا ایمان مثالی ایمان، صحابہ کرام کے ایمان کے کیا کہنے؟ تو صحابہ کرام میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں، امیہ بن خلف کے غلام ہیں، دوسرے کے محتاج ہیں، دوسرے کے ہاتھ میں غلام بنے ہوئے ہیں، لیکن ایمان لے آئے، کلمہ توحید کو پڑھ لیا۔ تو ظالم امیہ بن خلف نے کہا بلال کہ گلے میں رسی کو ڈال دیا جائے۔ بلال کو گرمی کے موسم میں تپتی ہوئی ریت میں، تپتی ہوئی پتھروں میں بلال کو گھسٹا جاتا رہا، بلال کے پیٹھ کے چمڑیاں ادھر دی گئی، بدماشے بچے کو تھما دیا گیا رسی، بچے بلال حبشی کو کھینچتے رہے، بچے پتھریں مارتے رہے۔ وہ عرب کی گرمی اور ریگستانی گرمی، دھوپ کا عالم، لیکن ایمان کا کیا کہنا؟ ایسا ایمان سے محبت، ایسا ایمان ان کے سینے میں اللہ نے ایمان کی زینت بنائی تھی، ایمان کو زینت بنایا تھا کہ بلال حبشی کو لوگوں نے ان کو پتھریلی زمین پہ لٹا دیا، گرمی سے پیٹھ کے چمڑے ادھر دیے گئے، سینے میں پتھر کو رکھ دیا گیا، اور کہا ظالم امیہ بن خلف نے اے بلال حبشی ابھی بھی بتا کہ تو ایک اللہ کو ماننے والا ہے؟ تو بلال حبشی نے کہا تھا، ایک شاعر نے ان کی اس حالت کی شعر نمائی کی ہے، سینے میں جلاد رہے لیکن زبان پر عہد جاری رہے۔ تو بلال حبشی پھر بھی کہتے رہے نہیں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، عہد کا نعرہ لگاتے رہے۔ تو ظالموں نے بڑے ظلم کے پہاڑ توڑے، بہت ستائے، بہت دکھ تکلیفیں دی، لیکن بلال حبشی نے ایمان نہیں چھوڑا، رب کو نہیں بھولا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، یہ وہ زنیرہ ایک ایسی عورت تھی، بوڑھی عورت تھی، بڑی غریب عورت تھی، لیکن لوگوں کے برتن مانج کر اپنے پیٹ میں گزارا کرتی تھی، بڑی کمزور تھی، اس کے کام کر کے اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرتی تھی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ طبقات ابن سعد میں اس دل خراش واقعہ کو نقل کیا ہے۔ تو حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ نے جب اسلام کے بارے میں سنا
انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب لوگوں کو معلوم چلا کہ زنیرہ نے اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آئی ہے، تو لوگوں نے زنیرہ کو پکڑا، خوب پیٹا، اتنا مارا، زنیرہ بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ پھر پانی پلاتے، پھر ہوش آتا، پھر پیٹتے، بار بار زنیرہ بے ہوش ہو جاتی، پھر بار بار انہیں ہوش میں لا کر پیٹا جاتا۔ زنیرہ سے کہا جاتا، زنیرہ بتاؤ کہ ہمارے لات و عزا، ہمارے معبود بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ زنیرہ کہتی، تمہارے معبود یہ لات و عزا، یہ منات، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ میرا بگاڑ نہیں سکتے، نہ تمہارا لات میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ تمہارا منات، نہ عزا جس کی تم عبادت کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، یہ میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ ظالموں نے حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا، لوہے کی سلاخوں کو گرم کیا، حضرت زنیرہ کی دونوں آنکھوں میں لوہے کی سلاخوں کو ڈال دیا اور پوچھا، زنیرہ تیری آنکھ کی روشنی کس نے لی؟ لات و عزا نے لی۔ زنیرہ کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخوں کو بھر دیا گیا، آنکھوں سے روشنی غائب ہو گئی، زنیرہ کی آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ تو حضرت زنیرہ نے آسمان کے جانب دیکھا، کہے ظالموں سنو، تمہارا لات و عزا میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، بلکہ میری آنکھوں کی روشنی میرے خدا نے چھینی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اتنا گہنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنیرہ کی آنکھوں میں روشنی کو دے دیا، ان کی آنکھوں میں روشنی واپس آ گئی۔ تو کتنا بڑا صبر تھا، کیسا ایمان ان کے سینے میں موجزن تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم سے بڑا کوئی دین کا مذاق کرنے والا، اسلام کا مذاق کرنے والا، نمازوں کا مذاق کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ مساجدوں میں جماعتیں کھڑی ہو، جماعت میں لوگ نماز کی صف میں ہو، اور وہی مسلمان کلمہ پڑھنے والے بازے تاسے کے ساتھ میں مسجد کے بغلوں سے گزریں، امام قرات میں کھڑا ہو، امام قرات کر رہا ہو، امام قرات میں صرف فاتحہ پڑھا ہو، اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھے راستے میں چلا، اور یہی ظالم لوگ جو ایمان کے ڈھونگ رچانے والے مسجد کے سامنے سے پٹاخوں کے ساتھ میں، بازے تاسے کے ساتھ میں ناچتے ہوئے جھومتے ہوئے مسجدوں کے سامنے سے گزر رہے ہوں، وہ یہ کہہ سکتا ہے یہ کام ایمان والے کا ہو سکتا ہے، یہ کام منافقوں کا ہو سکتا ہے، یہ کام مشرکوں کا ہو سکتا ہے، یہ کام بے ایمانوں کا ہو سکتا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشرکین ہم سے بہت خوش ہیں، اس کی وجہ یہی ہے، مشرکین یہی چاہتے ہیں، اور شیطان بھی خوش ہوتا ہے، کافر و مشرک بھی خوش ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ہمارے دھرم کے اندر میں ہم یہ سب کام تو کرتے ہیں، اب ان کے اندر میں یہ سب کام کرنا شروع ہو چکا ہے، یہ بھی ہماری طرح کام کرتے ہیں، ان کا میجورٹی بھی شراب خور بن جائے، ان کا میجورٹی بھی ناچنے گانے والا بن جائے، ان کا میجورٹی عورتیں بھی جو ہے بے پردہ ہو کر گھومنے والی بن جائے، ان کی عورتیں بھی جو ہے کافروں کے ساتھ بھاگنے والی بن جائے، بہت خوش ہوتے ہیں، شیطان انہیں خوش کرتا ہے، شیطان بھی خوش ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس سے بڑا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے؟ اہل ایمان کے اللہ نے تو پہچان بتائی ہے کہ اس کو نفرت ہوگی، کفر سے نفرت ہوگی، اس کو گناہوں سے نفرت ہوگی، رب کی نافرمانی سے نفرت ہوگی۔ وہ اہل ایمان صحابہ کرام تھے، ہمیں صحابہ کرام کے نقش پا پہ چلنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اللہ نے ان کے ایمان کے بارے میں بتایا ہے، اور آج ہمارا کیا المیہ ہے؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں، ہم بازے تاشے لاکھوں روپے فضول اڑانے کے بعد، شیطان کے بڑے بھائی بننے کے بعد، ان پٹاخوں سے اسلام کا کیا بنے گا؟ ان پٹاخوں سے مسلمان غریبوں کو کیا بنے گا؟ ان پٹاخوں سے تمہارا فائدہ کیا ہوا؟ سوائے دھواں کے، سوائے آواز کے، سوائے ان بازوں کے تمہارا کیا بنا؟ تم نے لاکھوں روپے پھونک دیے، تم نے لاکھوں روپے خرچ کر کے ان فضول کاموں کو اپنایا، ہزاروں گناہ کیے، ہزاروں نوجوان جو شراب کے عادی نہیں، وہ نوجوانوں کے سنگت میں مل کر شراب کے عادی بنے، ہزاروں بچیاں جو شرم و حیا کے پیکرے تھی، ان تماشاؤں کو دیکھنے کے لیے دامن پردے کو چاک کر دیا، شرم و حیا کا جنازہ کو نکال دیا۔ تمہیں کیا حاصل ہوا؟ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم اس طرح کے تعزیے واسطے سے، یہ ڈھول تماشوں سے ہم کافروں کو ڈرا دیں گے، ہمیں مشرکین ڈرنا شروع کر دیں گے؟ قسم خدا کی میرے پیارے بھائیوں، ڈر اللہ کی تقوی میں ہے، ڈر اللہ کی محبت میں ہے۔ جب تمہارے سینے میں تقوی ہوگا تو تم سے سب کوئی ڈرے گا، جب تمہارے سینے میں تقوی نہیں ہوگا، تم پہلوان تو ہو سکتے ہو، بہادر ہو سکتے ہو، لیکن تم سے کوئی ڈرنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے،
किसी रास्ते से गुजर रहे थे, देखा लोगों का हुजूम जमा हुआ है, लोग रास्ते में खड़े हुए हैं। उन्होंने पूछा क्या माजरा है, क्या बात है? हसन बसरी ने पूछा क्या बात है, क्या माजरा है? लोगों ने कहा हसन बसरी, रास्ते में एक शेर आ गया है और जो रास्ते से गुजरेगा उसे चीर फाड़ के रख देगा, हम लोग परेशान है। तो अल्लाह के वली हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अकेले चले, शेर के कानों में कुछ कहा और शेर जो सोया हुआ था वहां से उठा, जंगल की राह ले लिया, रास्ता खुल गया, लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आपने शेर के कानों में क्या बात कही कि शेर आपके बात को मान लिया, शेर आपका फरमाबरदार बन गया। उन्होंने कहा मैंने कहा शेर तू भी अल्लाह का मखलूक है, ये भी अल्लाह की मखलूक है, तू अल्लाह के मखलूक को क्यों सता रहा है? तू अपने राह जंगल को चला जा, अल्लाह के मखलूक का आना जाना बंद क्यों किया हुआ है? मैंने इतना कहा, शेर दुम दबा वहां से भाग निकला। तो हसन बसरी फरमाते हैं जो इंसान अल्लाह को डरता है सारी कायनात उसे डरती है, जो अल्लाह को नहीं डरता कभी बेंग से डर जाता है, कभी सांप से डर जाता है, कभी जादू टोना से डर जाता है, कभी शैतान से डर जाता है, कभी बिच्छू से डर जाता है, हर चीज से डरने लगता है। लेकिन जब इंसान के दिल में अल्लाह का डर खौफ पैदा हो जाएगा, इंसान गुनाह करना छोड़ देगा, गुनाहों को तर्क करेगा, नहीं मैं गुनाह तो कर रहा हूं, मेरा खुदा मुझे देख रहा है, मैं नाफरमानियां कर रहा हूं, कोई देखे ना देखे, कोई बोले ना बोले, मेरा खुदा तो देख रहा है। अब इंसान के दिल में एहसासात जन्म ले लेंगे तो फिर इंसान गुनाह से अल्लाह से डरना शुरू कर देगा, सारे कायनात उसे डरना शुरू कर देगी। अरे प्यारे भाइयों याद रखिए, जब कौमें हलाक होती थी, जब अल्लाह की नाफरमानी खुलेआम करती थी, जब हम मसाजिदों की इज्जतें नहीं करेंगे, हम नमाजों की इज्जतें नहीं करेंगे, जिक्र अस्कार को छोड़कर इन तमाशबीन बनकर खड़े रहेंगे, मेरे प्यारे भाइयों याद रखिए ये अल्लाह का अज़ाब नुज़ुल होने का जरिया नहीं तो क्या है। आज पूरी दुनिया के अंदर में किस तरह के जुल्म और तशद्दुद का हम शिकार हैं सबको मालूम है। अल्लाह फरमाता है कि मुनाफिकीन और मुशरिकीन यहूद और नसरा कभी आपके दोस्त नहीं बन सकते जब तक आप उनके दिन में ना चले आओ। अल्लाह के नबी की हदीस है तब तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत का एक गुरोह मुशरिकों के साथ में मिलकर बुत पूजा शुरू ना कर दे। अल्लाह के नबी की हदीस है तब तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत का एक गुरोह मुशरिकीन के साथ में मिलकर बुत पूजा शुरू ना कर दे। मेरे प्यारे भाइयों याद रखना, हम गैरों को देखते हैं, लाखों रुपए खर्च करके एक मुजस्समा तैयार करते हैं, एक मूर्तियां बनाते हैं, उसको अच्छे अच्छे लिबास पहनाते हैं, अच्छा रंग और रौनक करते हैं, लाखों रुपए खर्च उसकी इज्जत और ताजीम करते हैं, फिर 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद उसे कहां जाकर फेंकते हैं? समंदर में बहा देते हैं, रास्ते कूड़ेदान में फेंक देते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम लाखों रुपए खर्च करके एक मजार का नक्शा बनाते हैं, ताजिया तैयार करते हैं। हमारा इरादा क्या है? हम तो तक़र्रुब इल्लाह वाले लोग हैं, हम कुर्बानी रब की रज़ा के लिए करते हैं, नमाज़ें रब की रज़ा रब को राज़ी करने के लिए पढ़ते हैं। हमने ताजिया बनाया, लाखों रुपए खर्च किए, इन कुमकुमों में खर्च किए, इन लाइटिंग में खर्च किए। हमने क्या किया? एक दिन के बाद उसे हमने खोला, किसी नाले में फेंक दिए, किसी गंदगी के ढेर में फेंकाए, तो फर्क क्या रहा? उनमें इनमें फर्क क्या रहा? चंद जाहिल लोग फिर पैदा होते हैं, खड़े होते हैं, तो ताजिया का एहतराम करते हैं, ताजिया को सजदा करते हैं, ताजिया का बोसा लेते हैं, अगरबत्तियां लगाते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। ये तमाम काम सवाए खुराफात कर कुछ नहीं है, और ईमान के सबसे ज्यादा डूबने का रास्ता जरिया है। याद रखिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में जो आज ये बुत परस्ती हो रही है, किसके कौम से चली है? नूह अलैहिस्सलाम के कौम से चली। तो नूह अलैहिस्सलाम कि उनके कौम के चंद अच्छे लोग थे, सुलह फकीह नेक बुजुर्ग लोग थे। उनके जाने के बाद, उनके इंतकाल के बाद शैतान ने कहा तुम अपने आबा व अजदाद को क्यों भूल रहे हो? उनका मुजस्समा बनाओ, उनकी तस्वीरें बनाओ, इबादत करने के लिए नहीं, सिर्फ याद रखने के लिए, सिर्फ देखभाल करने के लिए, मोहब्बत बढ़ाने के लिए उन्होंने मुजस्समा बनाया, सिर्फ याद रखने के लिए। जब उन लोग चले गए दुनिया छोड़कर,
मुजस्समा तो बना दिया था, मूर्तियां बना दी थी, लेकिन वो लोग जब इंतकाल कर गए, उनकी औलादें आए, उनके औलाद, उनके छोटे बच्चे पैदा हुए, उनकी नस्लें फैली, औलाद सोचने लगे हमारे आबा अजदाद इनकी इबादत करते। शैतान ने कहा देखो तुम्हारे बाप दादा जो मूर्तियां बनाए हैं इसकी इबादत करते थे, इसका तवाफ करते थे, तुम भी इसकी इबादत करो। फिर उनकी औलादें बुत परस्त में मुब्तला हो गई, और यहाँ तक कि आज भी बुत परस्ती हमारी नजरों के सामने है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी कब्र को कभी बुत बनने मत देना। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं अगर हमें इस बात का डर नहीं होता कि अल्लाह के नबी के कब्र को लोग आकर सजदा करना शुरू कर देंगे, तो हम अल्लाह के नबी के कब्र रोज़े अतहर के हम जालियों को खोल देते, खुला छोड़ देते, तमाम ज़ायरीन आते और ज़ियारत करते। आज भी जो हाजी हज करने जाते हैं वो मस्जिद नबवी अल्लाह के नबी के रोज़े अतहर के अंदर नहीं जा सकते, जालियों से देखते हैं, जालियों में पर्दे लटके हुए हैं, वो जाली के पर्दे को हल्का सा देखते हैं, वापस चले आते हैं। अम्मा आयशा को मालूम था अगर हम कब्र रसूल के दरवाजे को खोल दिया जाता आम ज़ियारत करने के लिए, ये जाहिल लोग जाते वहां सजदा शुरू कर देते, वहां ना माथे को रगड़ना शुरू कर देते। इसलिए फरमाया नहीं, हमने इसलिए बंद किया कि अल्लाह के नबी की वसीयत थी कि कभी मेरी कब्र को बुत बनने मत देना। मेरे प्यारे भाइयों, इंसान जिस चीज की इबादत करता है, जिसकी परस्तिश करता है, उसका वो खुदा बन जाया करता है। अगर किसी इंसान ने किसी पेड़ को सजदा कर लिया, उससे अपना खुदा मान लिया, उसके लिए उसका माबूद बन गया, उसने पेड़ को अपना माबूद बना लिया है। मेरे प्यारे भाइयों, कहने का मतलब यह है अभी वक्त अपने औलादों को नसीहत कीजिए, अपने औलादों को समझाइए कि हमारा काम वो नहीं है, हमारा धर्म दीन वो नहीं है। हमारा दीन तो वो बताता है जो अल्लाह ने बताया, रसूल ने बताया है। ये काम हमारे दीन का नहीं है, ये काम उन जाहिलों का है जो दीन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इस्लाम पाकीज़ा दीन है, इस्लाम सुथरा दीन है। अल्लाह फरमाता हमने सहाबा किराम के सीने में ईमान की ऐसी मोहब्बत डाली थी, अल्लाह ने उनके सीने में ईमान की जो इस चाशनी भरी थी, उनका सीना ईमान के सीने से भरपूर था, और हर कुफ्र से, गुनाहों से, इस्यान से उन्हें नफरत थी। मेरे प्यारे भाइयों, एक मुसलमान का शेवा होना चाहिए, जहाँ कहीं अल्लाह की नाफरमानी हो उसके दिल में बुरा लगना चाहिए, उससे खराब लगना चाहिए। अल्लाह के नबी की हदीस है, जहाँ कहीं बुराई को देखो, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है उसे हाथ से रोको, अगर हाथ से नहीं रोक सकते हो जबान से रोको, अगर जबान से नहीं रोक सकते हो उसे दिल में बुरा जानो। अरे ईमान का सबसे आखिरी कमजोर दर्जा है ज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान, इसके बाद ईमान का कोई दर्जा नहीं। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज तो हमारी सोसाइटी में हमारे नस्लों ने, हमारी औलादों ने इस तरह मंजर देखे, दाढ़ी वाले, टोपी वाले लोग, बुजुर्ग हजरात जाकर ताजिए में नाचने, ढोल बाजे के साथ घूमने वाले लोग को देख करके ये हमारी औलादें क्या समझ रही है? यही हमारा दीन धर्म है। ये हमारे इस्लाम में जायज है कि बूढ़े लोग कर रहे हैं, ये जवान लोग कर रहे हैं, ये नमाजी लोग कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, कहने का मतलब यह है अपने औलादों को अच्छी तालीम तरबियत दीजिए। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान, ईमान वालों हरगिज़ शैतान के नक्शे कदम पे ना चलो। तो शैतान के नक्शे कदम पे चलोगे, शैतान तुम्हें हर बुराई का हुक्म देगा, हर गुनाह का हुक्म देगा। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब तमाम समत पैदा फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन।